نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور مالک اکثر چیزیں پھر بھی درگزر کر دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آپ احباب ذوق سے تشریف رکھیے گا۔ میں دین کا طالب علم ہوں اور میں جامع مسجد مفتی اہل حدیث شیخ کالونی میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو میری یہ پہچان ہے دین کی، اور آپ کے قریب میں نے 12 سال تقریباً جمعہ پڑھایا ہے بلال رسول میں۔ باقی تدریسی ذمہ داری میری زرعی یونیورسٹی میں موجود ہے الحمدللہ، اور جامعہ سلفیہ میں موجود ہے۔ حضرات محترم، آپ دنیا میں کئی اعتبار سے مسائل، دکھ، پریشانیاں، ذہنی طور پہ انتشار کا شکار ہونا، اور اس لحاظ سے سارا دن بندہ افسردہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور ہماری اکثریت شاید اس بات پہ غور بھی نہیں کرتی کہ یہ مسائل، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ افسردگی کا عالم، یہ انتشار کا شکار اور عوام الناس میں جو بے چینی کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث پیش کروں گا، اور آپ احباب ہو اس کو سماعت فرما کے ہم سب نے اس کا جائزہ لینا ہے کہ آیا کسی نہ کسی طرح اس مصیبت کا، مسئلے کا، آزمائش کا شکار کسی نہ کسی طرح ہم تو نہیں، یہ اصلاح کر دی۔ سنن ابن ماجہ کی 4019 نمبر حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام کو مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں جب تمہاری ان چیزوں کے ذریعے آزمائش ہوگی، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُمْ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تو ان چیزوں میں پکڑے نہ جاؤ۔ آپ تصور کریں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ مانگا۔ بدقسمتی ہے کہ آپ یہ 5 چیزیں سنیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا، شاید ان 5 چیزوں کا شکار ہم خود سارے کے سارے ہیں۔ پہلی بات، آپ نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافهم الذین مضوا۔ فرمایا جب بھی کسی قوم میں فحاشی آتی، بے حیائی آتی، اور اس فحاشی، بے حیائی، بے غیرتی کا ارتکاب پہلے خفیہ طور پہ کرتے ہیں، حتی یعلنوا بها، اور پھر اعلانیہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب انسان کے اندر غیرت کا لیول اس حد تک گر جائے اور بے حیائی کا عالم اس حد تک بڑھ جائے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، ایسے لوگوں میں طاعون کی بیماری پھیلتی، والاوجاع، ایسی بیماریاں اور دردیں آپ کے جسم میں دورما ہوتی ہیں،
التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، ایسی بیماریاں اور ایسی قسم کی ڈیزیز آپ کے اندر نمودار ہوتی ہیں، التی لم تکن مضت فی اسلافہم، جن کا ذکر نہ کبھی تمہارے آباء و اجداد نے بھی کبھی نہیں سنا، وہ بیماریاں آ جائیں۔ حضرات دیکھیے، آج تک ہمارے بزرگ بھی اس مجلس میں موجود ہیں، یہ کورونا کی بیماری 2 سال پہلے آپ نے اس کا سامنا کیا ہے، کبھی کوئی وائرل ڈیزیز آ جاتی ہے، کبھی کوئی وائرس آ جاتا ہے۔ یہ بیماریاں آج سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کبھی سنی نہیں۔ یہ ہوتا تھا فلاں کو دل کا دورہ پڑ گیا، شوگر ہو گئی ہے، کسی کا بلڈ پریشر شوگر ہو گیا، اس کی شریان پھٹ گئی۔ آپ تصور کریں، زمانہ قریب میں ہمارے ایک سابق صدر پاکستان کے وہ فوت ہوئے، ان کو جو بیماری تھی وہ دنیا میں، پوری دنیا میں صرف 25 لوگوں کو۔ تو میرا رب کہتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی یہ قوم اس طرح بے حیائی، فحاشی، عریانی کا سامنا کرے گی، ارتکاب کرے گی، اعلانیہ کرنے لگ جائیں گے، تو ان بیماریوں میں شکار ہو۔ آج سچی بات ہے، آپ ڈاکٹر سے یہ مل کر پوچھیں کہ کتنے ان کے پاس پیشنٹس ایسے آتے ہیں، کتنے مریض ہیں جن کو ایسی بیماریاں رونما ہو رہی ہیں، ان کے پاس اس کا علاج بھی نہیں ہے کہ اس کا کریں کیا اور کس طریقے سے اس کا علاج ہے۔ سبب کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جس بیماری اور پریشانی کا ہم شکار ہیں وہ ہمارا اپنا ہی کیا ہے، جو اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بھی اس قوم میں بے حیائی، فحاشی اور عریانی آئی، یعنی انسان دیکھیے کیا کرتا ہے۔ آپ حدیث سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ میں موجود ہیں، فرمایا لأعلمن اقواما، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یأتون یوم القیامہ، قیامت کے روز آئیں گے، کامثال جبال تہامۃ بیض، اور اس طرح بڑی نیکیاں، پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، جس طرح تہامہ پہاڑی سلسلہ عرب کے اندر ہے، اتنی بڑیاں نیکیاں۔ لیکن کیا ہوگا؟ فیجعلها اللہ ھباء منثورا، اللہ کریم ان ساری نیکیوں کو خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے، کوئی حیثیت نہیں۔ نیکیاں اتنی بڑی لیکن اس کی حیثیت کوئی بھی نہیں۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو صحابہ کرام کہتے ہیں، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بھی بتائیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، وہ کیسے غلط کام کرتے ہوں گے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اس طرح خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہؤلاء من اخوانکم، یہ لوگ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، اور ان کی سکن کا، جلد کا رنگ بھی اسی طرح کا ہوگا جس طرح تمہارا ہے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور رات کو وہ بھی قیام اسی طرح ہی لمبی لمبی راتوں کو کریں گے جس طرح کہ تم کرتے ہو۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ فرق کہاں پہ پڑا جہاں پہ یہ سارا معاملہ بگڑا کہ اعمال سارے کے سارے الٹ ہو کے رہ گئے؟ فرمایا وَلَٰكِنْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، رات کو جب تنہائی ہوتی ہے نا، بچے سو گئے، بیوی سو گئی، گھر والے سو گئے، تو اس وقت بے حیائی کا ارتکاب شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہمارے موبائل فونز، اینڈرائڈ فونز، یہ ڈیوائسز، یہ لیپ ٹاپس اور یہ الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں کہ جہاں پہ بندہ سوچتا ہے اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ارے انسان، تو نے نعوذ باللہ اپنے رب کو اتنا بے حیا سمجھ لیا ہے کہ تو ساری دنیا سے ڈرتا تھا، ان کے سامنے تو برائی نہیں کرتا تھا، جب تجھے صرف رب دیکھ رہا ہے تو نے اس کو بے حیا سمجھ کے نعوذ باللہ سارے غلط کام شروع کر دیے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، پہلی بات ہے یہ۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب بھی یہ قوم پیمائش اور وزن میں کمی کرے گی، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، قحط آئے گا، وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، آپ کے لیے حالات کی تنگی ہوگی، مہنگائی بڑھے گی،
اور روزمرہ کی اشیاء آپ کی اپروچ سے باہر ہو جائیں گی، وجور السلطان علیہم، اور اوپر سے ظالم بادشاہ کا جبر الگ سے آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ تصور کریں کہ کیا اس چیز کا ہم شکار تو نہیں؟ ہم میں سے ہر شخص یہ شکایت کرتا تو نظر آتا ہے کہ یار مہنگائی بہت مہنگا ہو گیا، آٹا یہی بہت مہنگا ہو گیا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم لوگوں کو دھوکے کتنے دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، حضرت شعیب نے ان کو کہا، اور قرآن نے سورہ ہود میں اس کا تذکرہ تفصیلی کیا ہے، وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ میزان میں کمی نہ کرو، پیمائش میں کمی نہ کرو، کوالٹی میں کمی نہ کرو۔ سیمپل کچھ دکھاتے ہیں، مال کچھ اور دیتے ہیں۔ آپ تصور کریں، سبزی والا، پھل والا وہ دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا کہ آپ کو دکھاتا کچھ ہے، چار چیزیں آپ کی مرضی کی ڈلوا کر دوبارہ آپ کے آگے شاپر کر کے وزن بڑھتا ہے، آپ کے ڈالے ہوئے نکال کے باہر آپ دیتا ہے۔ تو جب یہ قوم یہ کچھ کرتی ہے تو پھر مہنگائی نہ ہو، چیزیں آپ کے اپروچ سے باہر نہ ہو۔ آپ تصور کریں، میں اپنے شعبے کی بات کروں، میں استاد ہوں، مجھے تقریباً 18 سال کالج یونیورسٹیز میں جامعات میں پڑھاتے ہوئے۔ ایک استاد وقت پہ کلاس میں نہیں جاتا، ایک استاد اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کرتا، ایک امام مسجد جو اس کی ڈیوٹی ہے اس کو صحیح نہیں کرتا، بچے مسجد میں پڑھانے کی بجائے جہاں سے تنخواہ لیتا ہے اور وہاں سے پڑھانے کی بجائے یہ مسجد کا امام ہو یا اسکول کا کالج کا استاد ہو، وہ ٹیوشن سینٹر جا کے کھول رہے، تو آپ خود بتائیے یہ کوالٹی دے رہا ہے؟ اگر اس کے بارے میں نہیں ہے اس ملازمت کو چھوڑ دیں، کچھ اور کر لیں۔ لیکن جب آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ تصور کریں قرآن کریم نے اس کا نقشہ کس انداز سے کھینچا ہے، اور آپ سمجھیں یہ آیتیں ہمارے لیے نازل ہوئی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، خود لوگوں سے چیزیں لینے جاتے ہیں تو ایک ایک نوٹ پانی لگا کے تھوک لگا کے گنتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کہیں جعلی تو نہیں آ گیا، کوالٹی کس طرح پوری کرتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب ان کو پیمائش کر کے عوام کو دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں، وہاں پہ کمی کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہر طرح کا فراڈ کرتے ہیں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں جب تم یہ کام کرو گے تو یاد رکھنا حالات کی اتنی تنگی ہوگی، قحط بڑھے گا، مہنگائی ہوگی، غلہ، چینی، آٹا آپ کی اپروچ سے باہر ہوگا، لائنوں میں لگ کے ذلیل ہو کر آپ آٹا بھی لوگے، لیکن ظالم بادشاہ کا جبر الگ سامنا کرنا پڑے گا۔ تصور کیجئے کہیں آپ آج اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تیسری بات آپ نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْفَضْلَ، جب بھی یہ قوم اپنے مال کی زکوٰۃ کو روکے گی، اپنے مال کی زکوٰۃ کو روکے گی تو کیا ہوگا؟ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرُ، آسمان سے بارش رک جائے گی، آسمان سے بارش وقت پہ نہیں ہوگی۔ جون جولائی میں اولے برسیں گے، جب بارش کی ضرورت ہوگی اس وقت بارش نہیں ہوگی۔ جو پھلوں کی رائپن کیفیت ہونی چاہیے، پھل اس طرح کا رس نہیں دے رہا، آم میں مٹھاس نہیں آ رہی، کھٹا آ رہا ہے، کیوں؟ بارشیں نہیں ہو رہی، یہ فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا، کیوں؟ بارش نہیں ہو رہی۔ اپنے رب کو ناراض اس طرح کا کیا ہے، لیکن وہ مالک اتنا رحیم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُنصَرُوا، اگر چوپائے نہ ہوں،
جو ذلیل العقول نہیں ہیں، جن کو اللہ نے عقل، دانش، فہم، فراست نہیں دی، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کا خیال نہ ہو جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں تو انہیں ایک قطرہ بھی بارش کرنا ملے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، آج ایک مل اونر، آج کتنے ٹرسٹی ہیں، کتنے ملوں والے ہیں، کتنے صاحب مال ہیں جنہوں نے زکوٰۃ سے بچنے کی خاطر، ٹیکس سے بچنے کی خاطر، ٹیکس ایویژن کرتے ہوئے، ابھی بجٹ پیش ہو رہا تھا، میں راستے میں تقریر سن رہا تھا تو وزیر خزانہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ لوگ اتنے ٹیکس ایویژن کرتے ہیں، یعنی ٹیکس چور ہے۔ ٹیکس چور کس وجہ سے ہے؟ زکوٰۃ اس وجہ سے نہیں دیتے، اپنے ڈمی لوگوں کے معاشرے میں، اپنے فیملی میں سے ان لوگوں کو پکڑ کر ان کے نام جائیدادیں لگوائیں جنہیں سوائے سائن انگوٹھے کے کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم بچ جائیں ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے، ہم بچ جائیں ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑے۔ جس ریاست سے آپ نے اتنا مال نوچا ہے، جس ریاست کو آپ نے اتنا کھایا ہے، اور جس ریاست کے باسیوں سے آپ نے سارا نفع لے کر ساری زندگی ان پہ عیش کی ہے، آج ان کے نام پہ ٹیکس دینے سے کون سی شرم محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ جب یہ کام کرو گے پھر آسمان سے بارشیں نہیں ہوگا۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینی پڑ جائے، میری نام پہ اتنی پراپرٹی نہ شو ہو جائے، اور یہ دیکھ لیں کتنے جتنے بڑے لوگ نظر آئیں گے اتنے ہی آپ کو چور نظر آئیں گے ساتھ، الا ماشاء اللہ۔ میرے بھائیوں، چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب بھی یہ قوم اللہ اور اللہ کے رسول سے کیے گئے وعدے کو توڑے گی، ہم نے اللہ سے اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا ہے، رسول کی اطاعت کا وعدہ کیا ہے، جب یہ وعدہ توڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ ایک باہر سے دشمن لا کے ان کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ یہ یاد رکھیے، سنن ابن ماجہ کی 4019 نمبر حدیث ہے، یہ اپنے پاس سے بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ باہر سے دشمن مسلط کریں گے، فَيَأْخُذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو تمہارے ایسٹس جو تمہارے پاس بچے ہیں نا تو وہ بھی اٹھا کے اپنے نام کروا کے لے جائیں گے، تمہارے بلے کچھ بھی نہیں رکھے گا۔ آپ 5-7 سال سے دیکھیں، کبھی پتہ لگتا ہے ہماری موٹر وے کو مارگیج کر دیا گیا ہے، گروی رکھ دی گئی، کبھی پتہ لگا کسی حکومت نے اسٹیٹ بینک گروی رکھ دی ہے، کبھی پتہ لگا ریڈیو سٹیشنز، ٹی وی سٹیشنز گروی رکھ دیے، اور لا الہ الا اللہ اس قوم میں اب ضلالت کی کسر اور کیا چھوڑی ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑا، اللہ نے ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے، ہم $1 بلین کی بھیک کے لیے چاہے IMF کے آگے لیٹ جائیں، وہ قرآن کہتا ہے نا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لیٹ جاؤ ان کے آگے، فَيَأْخُذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو ایسٹس تمہارے پاس بچے ہیں انہوں نے وہ بھی مارگیج کروا کے، وہ بھی رہن رکھوا کے، مرہون رکھ کے وہ بھی آپ سے لے جائیں گے۔ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس میں یہ نون کاف میم پی سارا کچھ، ساری جماعتیں اس میں ایک ہی جیسی، سب ایک جیسے، کوئی جماعت اس میں یہ علم بلند کرنے والی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم اللہ کے عہد کو پورا کریں گے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو پورا کریں گے، ہم سودی نظام کو ختم کریں گے۔ ان تینوں بڑی جماعتوں میں سے، سیاسی جماعتوں میں جن کے نام پہ ابھی بحث شروع ہو رہے، آدھے لوگ لڑ پڑیں گے کہ فلاں میرا لیڈر ہے، فلاں میرا لیڈر ہے، فلاں تیرا لیڈر ہے، لڑ پڑیں گے، لیکن کسی کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ یہ بیان کرے یا اس کا عالم بلند کرے کہ اللہ کے عہد کو میں قائم کروں گا اور اللہ کے رسول کے عہد کو میں قائم کروں گا، دین کو میں قائم کروں گا۔ میرے بھائیوں، 5ویں اور آخری بات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ وبسنت رسولہ ویتخیروا ما فیہم الا جعل اللہ بأسہم بینہم، جب بھی ان کی عدلیہ، ان کی جوڈیشری اور ان کے ججز، ان کی ہائی کورٹ، سول کورٹ، سیشن کورٹ، سپریم کورٹ، جب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گی، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گی، کیا ہوگا؟ پہلے قرآن سنیے وہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ کے لیے، انصاف کے لیے گواہی دینے والے، قائم ہونے والے بن جاؤ، اللہ کی خاطر انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ. یہ ہمیں ہوگا. اگلے کیا ہوگا ہے؟ ججوں، جوڈیشری کو، ہماری عدلیہ کو ہوگا ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے، کسی سیاسی لیڈر سے وابستگی کی وجہ سے، کسی سیاسی پارٹی سے دشمنی کی وجہ سے، علاقائی وابستگی کی وجہ سے، قبائلی وابستگی کی وجہ سے، یہ وابستگیاں، یہ دشمنیاں تمہارے عدل پہ حاوی نہیں ہونی چاہیے. کیا کرنا ہے؟ قرآن نے بتایا اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو، یہی تقویٰ کے قریب ہے. عدل کو چھوڑو گے، عدل کو جب چھوڑو گے الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا کروا لیں گے، تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑو. آج آدھی قوم ایک طرف، آدھی قوم ایک طرف. یہ جج تمہارا ہے، وہ کہتے ہیں وہ جج تمہارا ہے. اتنی عدلیہ تمہاری ہے، وہ کہتے ہیں اگلی عدلیہ تمہاری ہے. اس کے بنا پہ یہ ججز کی لڑائیاں، یہ پارٹی بازیاں، یہ عدل پہ ایسی حاوی ہوئی ہیں اس حدیث کے مطابق الا جعل اللہ بأسهم بینہم، قوم کے اندر جو آپس میں یونٹی، اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے، وہ بدقسمتی سے یہ انتشار میں اور عدم اتفاق میں ایسا بدلا کہ ایک دوسرے کے ایسے دشمن بنے کہ انہوں نے ملکی املاک کو جلانا شروع کر دیا. میرے محترم بھائیوں، یہ عکس ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے. آپ اپنے لیے بھی، اپنے وطن کے لیے بھی دعا بھی کریں، اور ساتھ اللہ رب العالمین سے اس وطن کے استحکام کی بھی دعا مانگیں کہ اللہ کریم ہماری بھی اصلاح فرمائے اور اہل حل و عقد کی بھی اصلاح فرمائے. اللہ ہمارے وطن میں بالخصوص سیاسی اور معاشی استحکام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.